بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی مغفرت یعنی معافی کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ پرہیزگار کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، اور ان میں یہ صفات ہوتی ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں، اور اللہ ایسوں کو محسنین کا درجہ دیتا ہے اور ان کو محبوب رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جب کسی کھلی برائی کو کر بیٹھتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہو یا خود اپنے آپ پر ظلم کر ڈالتے ہیں، یعنی ایسے گناہ کر جاتے ہیں جن کا نقصان ان کی ذات تک ہی محدود ہوتا ہے، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اور حقیقت میں کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کا بخشنے والا؟ یعنی گناہوں پر معافی صرف اللہ سے مانگو، کوئی پیغمبر، پیر، ولی یا کوئی بزرگ گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور وہ اس کے بعد اپنے برے عمل پر جمے نہیں رہتے، جانتے بوجھتے یعنی بنا جانے بوجھے یا غلطی سے ان سے وہ گناہ پھر ہو سکتا ہے، لیکن ہٹ دھرمی سے جان بوجھ کر نہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم الاجر للعاملین۔ ان صفات اور خوبیوں کے رکھنے والے لوگوں کا انعام ان کے رب کی جانب سے مغفرت ہے اور جنت کے وہ باغات اور ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دیکھو کیا بہترین صلہ و انعام ہے ان نیک عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی قوموں کے ساتھ ایسے واقعات گزر چکے ہیں، ذرا دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ دین حق کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ قرآن ایک اعلان نامہ اور بیان ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اور ہدایت و نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، یعنی اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا موجود ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، ہمت نہ ہارو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب و سربلند ہوگے بشرطے تم حقیقی مومن رہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر تم مومن ہوگے تو۔ ان یمسسکم فرح فقد مس القوم فرح مثلہ وتلک ایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا لیتخذوا منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں اس جنگ احد میں کوئی زخم پہنچا، وقتی ہار کی تکلیف پہنچی، تو ایسا ہی زخم انہیں پہنچ چکا ہے جنگ بدر میں، اور ایسے دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان عدالتیں بدلتے رہتے ہیں، اور اس وقت
اس ہار کی تکلیف کے پہنچانے کے کچھ مقصد تھے۔ ایک یہ کہ اللہ ان لوگوں کی جانکاری میں جان لے جو ایمان والے ہیں، یعنی حقیقی ایمان والوں کی ثابت قدمی سامنے آ جائے اور لوگ اس کے گواہ ہوں، اور یہ کہ تم میں سے کچھ کو راہ خدا کا شہید بنائے، یعنی شہادت حاصل کرنے کا موقع دے، اور یاد رکھو اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ کافروں کی طرح ایمان والوں کو بھی زخم پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کافر و مومن برابر ہیں۔